بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ صبح میں نے آپ کو انفارم کیا تھا سینٹرز کے متعلق کہ ٹیکنیکل کالجز انسٹیٹیوشنز گورنمنٹ کے سینٹر بنائے جا رہے ہیں ضیاء الدین کے، اور اس کے ساتھ جن علاقوں میں بچوں کی تعداد زیادہ ہے اور ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ یا کالجز کم ہیں وہاں کچھ گورنمنٹ اسکول بھی ہائر کیے جا رہے ہیں۔ تاحال لسٹیں جاری نہیں ہو سکی ہیں۔ اس وقت میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو پیپر سولو کرنے کا طریقہ بتایا جائے گا، کہ اس میتھڈ کے نہ معلوم ہونے کی وجہ سے بہت سارے بچوں کے نمبر کم آ جاتے ہیں، پیپر پورا لکھ کے آتے ہیں لیکن نمبر اس حساب سے نہیں ہوتے، پھر وہ بچے پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں کہ آخر ریزن کیا ہے۔ تو آئیے پیپر سلوشن کی جانب چلتے ہیں، غور سے سنیے گا اور اگر نوٹ کر لیں ساتھ ساتھ تو زیادہ بہتر رہے گا۔ سب سے پہلے جو آپ کو ایگزامینیشن کاپی ملے گی، آنسر شیٹ جس کو کہتے ہیں، آنسر شیٹ کا ٹائٹل پیج اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے اوپر آپ کو کالم بنا ہوا ہوگا رول نمبر کے لیے، تو وہاں آپ رول نمبر لکھیں گے جو کہ آپ کے ایڈمٹ کارڈ پر موجود ہے۔ ایڈمٹ کارڈ پہ اگر آپ بائیں جانب دیکھیں گے تو اوپر ہند سے لکھے ہوئے ہیں، وہ آپ کا رول نمبر ہے، وہ رول نمبر آپ لکھیں گے۔ اس کے بعد جب نیچے لائننگ پہ آئیں گے تو لائننگ پہ آپ کو وہاں لکھا ہوا ملے گا، یعنی کون سی گریڈ کے یا کون سے لیول کے آپ پیپرز دے رہے ہیں، وہاں آپ جو ہمارے 9 کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ SSC پارٹ 1 لکھیں گے، جو 10 کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ SSC پارٹ 2 لکھیں گے، جو انٹر پارٹ 1 کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ HSC پارٹ 1 لکھیں گے، اور جو سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ HSC پارٹ 2 لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کا پرچہ کون سا ہے، پیپر، تو پیپر کی جگہ اصل میں مسٹیک ہو جاتی ہے۔ بہت سے اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں کہ پیپر کی جگہ پر جو اس دن پیپر ہو وہ سبجیکٹ کا نام لکھ لیتے ہیں، اس سے مراد سبجیکٹ نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کا پارٹ 1 ہے یا پارٹ 2 ہے۔ اگر 9 کے ہیں تو وہ 1 لکھیں گے، 10 کے ہیں تو 2 لکھیں گے، فرسٹ ایئر کے ہیں تو 1 لکھیں گے، سیکنڈ ایئر کے ہیں تو 2 لکھیں گے۔ اس کے بعد سبجیکٹ کی جانب آ جائیں گے۔ سبجیکٹ اب آپ وہ سبجیکٹ لکھیں گے کہ جو آپ کا اس دن پیپر ہے، فار ایگزامپل کل اگر انگلش کا پیپر ہے تو وہاں آپ انگلش لکھیں گے، کیمسٹری ہے، بائیو ہے، جو سبجیکٹ ہے اس سبجیکٹ کا نام لکھیں گے۔ اس کے بعد مرحلہ آ جاتا ہے ڈیٹ کا، تو ڈیٹ جس دن جو پیپر ہوگا، کل 24 اگست ہے تو کل آپ 24 اگست 2021 لکھیں گے۔ پھر آخر میں امتحانی مرکز کا نام۔ امتحانی مرکز کے نام کی جگہ پر بھی اکثر اسٹوڈنٹ مسٹیک کر جاتے ہیں اور جس کالج یا اسکول سے ان کا فارم گیا ہوا ہوتا ہے، جہاں کا ایڈمٹ کارڈ ہوتا ہے، وہ نام لکھ لیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ امتحانی مرکز یعنی سینٹر جو ہے آپ کا، جہاں آپ بیٹھے ہوئے پیپر دے رہے ہیں، آپ اس سینٹر کا نام لکھیں گے جس انسٹیٹیوٹ میں یا جس گورنمنٹ یا ٹیکنیکل کالج یا انسٹیٹیوٹ میں آپ موجود ہیں، آپ اس کا نام لکھیں گے۔ یہ تو آپ کا ہو گیا ٹائٹل پیج۔ اب اس کے بعد چلتے ہیں پیپر کی جانب۔ پیپر 3 حصوں پر مشتمل ہے، سیکشن اے، سیکشن بی، سیکشن سی۔ سب سے پہلے آپ کو سیکشن اے کرنا ہوگا جس میں MCQs شامل ہوں گے۔ آپ کیا کریں گے، کاپی پہ ہیڈنگ دیں گے سیکشن اے کی MCQs اور کوشچن نمبر 1۔ اس کے بعد آپ کو MCQs پورے اتارنے کی، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنے MCQs ہیں، فار ایگزامپل اگر 20 MCQs ہیں تو آپ 20 نمبرز اس پہ لکھ لیں گے کاپی پہ، آنسر شیٹ پہ، اور ان کے سامنے جو ان کا آنسر ہوگا وہ لکھ لیں گے۔ پوری ڈیٹیل اتارنے کی، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ وہ لکھیں گے جو آنسرز ہیں۔ یہ آپ کا سیکشن اے آ جائے گا، ٹائم بھی بچ جائے گا اور ایزیلی آپ کا پیپر بھی سیکشن اے کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد سیکشن بی ہے۔ اب یہاں بچے کیا مسٹیک کرتے ہیں کہ کوشچن نمبر 1 آپ کا سیکشن اے میں ہو چکا، سیکشن بی کوشچن نمبر 2 سے اسٹارٹ ہوتا ہے،
اور 3 4 5 6 7 8 جہاں تک وہ جاتا ہے چلا جاتا ہے۔ اب اکثر بچے کیا کرتے ہیں کہ سیکشن بی لکھنے کے بعد بھی وہ کوشچن نمبر 1 یعنی اپنی ترتیب بناتے ہیں۔ اپنی ترتیب آپ نے نہیں بنانی، آپ نے کوشچن پیپر کی ترتیب رکھنی ہے۔ اگر آپ کو کوشچن نمبر 2 پہلے آ رہا ہے تو آپ کوشچن نمبر 2 ہیڈنگ دیں گے اور آنسر شروع کر دیں گے، کوشچن لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو پہلے 4 آ رہے تو آپ 4 کا نمبر لکھیں گے، 6 آ رہے تو 6 کا نمبر لکھیں گے، یعنی جو کوشچن پیپر کی ترتیب ہے آپ اس ترتیب کے مطابق چلیں گے۔ اب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سیکشن بی میں آپ کو 6 سوال کرنے ہیں۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو 3 سوال آتے ہیں، اس کے بعد سیکشن بی نہیں آ رہا ہوتا تو وہیں نیچے سیکشن سی سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک غلط طریقہ ہے، رانگ وے ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو سیکشن بی کے 3 سوال آ رہے ہیں، بقیہ آپ کو نہیں آ رہے، تو آپ وہ جگہ چھوڑ دیں۔ 1 پیج 2 پیج 3 پیج جتنی آپ سمجھتے ہیں کہ جگہ چھوڑنی چاہیے وہ چھوڑ دیں اور آگے جا کر سیکشن سی سٹارٹ کر دیں۔ سیکشنز کو مکس اپ نہ کریں۔ ایسا نہ کریں کہ 2 سوال آپ نے سیکشن بی کے کیے، پھر 1 سوال سیکشن سی کا کیا، پھر آپ کو بی سیکشن کا 1 سوال آ گیا، سی کے بعد پھر آپ نے سیکشن بی درج کر کے اس کے بعد اس کو سٹارٹ کر لیے، تو اس وجہ سے نمبر کٹ جاتے ہیں، اچھے طریقے سے پیپر کیا ہوا بھی ضائع چلا جاتا ہے۔ تو ان باتوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ ایک تو ٹائٹل پیج کا، اپنے رول نمبر کا خاص خیال رکھیں، اور اس کے بعد سیکشن اے بی اور سی، جس سیکشن کے جو کوئسچن ہیں وہ اسی سیکشن میں ہونے چاہیے، آؤٹ آف سیکشن نہیں جانا چاہیے۔ اور ایک اور مسٹیک ہے، میجر مسٹیک ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اکثر بچے کیا کرتے ہیں کہ جب پیج ختم ہو رہا ہوتا ہے تو بالکل لاسٹ کی جو لائن ہے اس لائن پہ وہ کوئسچن لکھ لیتے ہیں اور پھر نیکسٹ پیپر پہ آنسر لکھ لیتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ آپ کا جہاں بھی آنسر ہوگا اس کے اوپر کوئسچن ہونا چاہیے۔ اگر کاپی کے پیج پہ آپ کی 3 4 لائنیں رہ بھی جاتی ہیں تو نو پرابلم، رہنے دیں، آپ نیکسٹ پیج پہ چلے جائیں۔ اب ایک اور بہت ہی اہم چیز ہے، ضروری چیز ہے، وہ یہ ہے کہ بال پوائنٹ کا یوز نہ کریں۔ پوائنٹر کا یوز بھی کوشش کریں کہ نہ کریں۔ انک پین کا یوز کریں، مارکر کا یوز کریں، اور اس میں بلیک اور بلو کا یوز کریں، بلیک اینڈ بلو۔ بلیک آپ رکھیں ہیڈنگز کے لیے اور کوئسچنز کے لیے، بلو آپ رکھیں آنسرز کے لیے۔ باقی گرین کلر ہے، پرپل ہے، ریڈ ہے، پنک ہے، یلو ہے، اکثر اسٹوڈنٹ یہ یوز کرتے ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہ کریں۔ اور سب سے اہم جو آپ نے اس کو فوکس کرنا ہے، دھیان رکھنا ہے، وہ ہیڈنگز ہے۔ جو بھی آپ کوئسچن لکھیں اس کی ہیڈنگ لازماً دیں، کوئسچن نہ اتاریں لیکن ہیڈنگ دیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس اپلیکیشن آ جاتی ہے، رائٹ این اپلیکیشن ٹو یور ہیڈ ماسٹر سک لیو، تو آپ کیا کریں، آپ ہیڈنگ دیں، اپلیکیشن فار سک لیو، اس کی آپ ہیڈنگ دے دیں، کوئسچن پورا نہ اتاریں لیکن ہیڈنگ دیں۔ اسی طریقے سے جو بھی آپ ڈیفائن کریں، ڈیفینیشنز آپ سے پوچھی جائیں، ہیڈنگ لازمی دیں، ان کے آپ کو ایکسٹرا نمبر ملتے ہیں اور یہ آپ کا ایکسٹرا ایک ایڈوانٹیج آپ کو ملے گا۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوگی، اور اگر آپ نے یہ چیزیں مد نظر رکھیں تو آپ کے نمبر بھی اچھے آئیں گے، اور میں بھی آپ لوگوں کی کامیابی بلکہ بہترین کامیابی کے لیے دعا گو ہوں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔